السلام علیکم جی، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے پچھلے دنوں میں میرے سے سوال کیا کہ جب یونیورسٹی نے ہماری پری انرولمنٹ ایمبیسی کو بھجوا دی ہے تو ہم کیوں بھجوائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھجوانے کی۔ اور اسی کویسچن کو ڈیفرنٹ طریقے سے فریز کر رہے تھے لوگ کہ جی یونیورسٹی نے بھجوا دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہو گئی ہماری پری انرولمنٹ ایمبیسی چلی گئی۔ تو بھائی اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پری انرولمنٹ سمری ایمبیسی کو خود سے بھی بھجوانی ہے۔ یہ پری انرولمنٹ سمری جب آپ ایمبیسی کو بھجواتے ہیں تو یہ آپ بیسیکلی آپ کی ایک ریکویسٹ ہے فار ویزا، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی نے اگر بھجوائی ہے تو وہ ان کا اپنا الگ سے ایک پروسیس ہے، وہ ایمبیسی کو انفارم کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ نے ہمارے پاس اپلائی کیا ہے، دیٹس آل، ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ جب اس کو بھیجیں گے یونیورسٹی کو، وہ ایمبیسی کو یا کونسلیٹ کو سائن کر کے اپنی جو ہے پری انرولمنٹ سمری، سو دیٹ مینز میں سب اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں سائن کریں، ساتھ میں اس پہ ڈیٹ بھی ڈالیں، سائن کریں ساتھ میں اس پہ ڈیٹ بھی ڈالیں۔ تو پری انرولمنٹ سمری جب آپ بھیجتے ہیں تو یہ آپ کی ولنگنس ہے، یہ آپ کی سبمیشن ہے کہ جی ہمیں ویزا اپلیکیشن پروسیس کرنی ہے اٹالین ایمبیسی، اٹالین کونسلیٹ کے تھرو۔ تو جب تک آپ وہ نہیں بھیجیں گے تو ایمبیسی کی کیو میں آپ نہیں آئیں گے، ایمبیسی کی جو کیو ہے ویزا اپلیکیشن کے لیے اس میں آپ نہیں آئیں گے، اس میں آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ روتے رہیں گے بعد میں۔ میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا، پچھلے سال ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے رابطہ کیا، ہی پاسڈ آئی میٹ فار مسینہ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی پری انرولمنٹ سمری ایمبیسی کو ٹائملی نہیں بھیجوائی ہوئی تھی تو اس کو پچھلے سال اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تھی۔ ابھی اس سال میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا بھی پاکستان سے آنے کے بعد چھٹیوں سے، تو بائی دیٹ ٹائم اس کو ایمبیسی نے انٹرٹین نہیں کیا ہوا تھا اینڈ ہی واز پلاننگ ٹو اپلائی اگین، ٹھیک ہے جی، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پری انرولمنٹ سمری اور بلا بلا جو بھی پروسیس اس نے کیا، تو میری اس سے بات ہی، اس نے کہا جی میں دوبارہ اپلائی کر رہا ہوں اس دفعہ ویزا اپلیکیشن کے لیے۔ تو بھائی یہ غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے، بات کو مطلب ایک دفعہ کی ہوئی بات کو مطلب غنیمت جاننا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو پری انرولمنٹ سمری کیوں بھیجنی ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آ رہا تھا جی ہم کیوں بھیجیں جب یونیورسٹی نے بھیج دی ہے۔ تو بھائی آپ کے بھیجنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ اگر نہیں بھیجیں گے تو آپ ایمبیسی کی ویزا اپلیکیشن کی کیو میں لسٹ میں نہیں آئیں گے، وہ آپ کو کال نہیں کریں گے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ پچھتائیں گے، روئیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے کوئی مطلب 100 150 200 روپے کا ایکسپینس ہے، ایک آپ نے پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، کون سا کو بہت ساری آپ نے کوئی 2 منزلیں کھدائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز نکلے گی۔ مطلب بعض اوقات مجھے اسٹوڈنٹ کی بالکل مطلب سینس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا مطلب سینس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ایک پیپر پرنٹ کرنا ہے، اس کو سائن کرنا ہے اور اس کو کوریئر کر دینا ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر آپ کر بھی دیں گے چلیں، اگر نہیں بھی ضرورت، ایمبیسی نے بھجوا دی ہے، ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ بھجوا دو، کلیئر کٹ جو ای میل آتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے پری انرولمنٹ کے بعد، اس میں کلیئر کٹ لکھا بھی ہوا ہے یہ کہ آپ نے اس کو ایمبیسی بھجوانا ہے، وہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے اور بس جی ہماری پری انرولمنٹ ہو گئی، اس نے بھیج دی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یونیورسٹی نے بھیج دیا، دیٹس آل۔ آپ اس ای میل کو غور سے پڑھیں، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پری انرولمنٹ سمری پرنٹ کر کے ایمبیسی بھجوانی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ کویسچن ایک میں نے ایڈریس کر دیا، باقی بھی میں 1 بائی 1 الگ الگ ویڈیو بنا کے ایڈریس کرتا ہوں تاکہ مطلب وہ مکس نہ ہو جائیں چیزیں۔ تو پری انرولمنٹ سمری آپ نے کیوں بھجوانی ہے؟ وہ آپ نے اس لیے بھجوانی ہے کہ وہ آپ کی ایک طرح سے کنسنٹ ہے ایمبیسی کے لیے کہ آپ کو ویزا اپلیکیشن چاہیے، اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ دی جائے۔ اب اس میں اگین میں ایک بات بتا دوں کہ جنرلی جو ہے آپ کی اگر پری انرولمنٹ ٹائملی سبمٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اراؤنڈ مڈ جولائی اینڈ جولائی تک جو ہے وہ جنرلی
پچھلے سال جو میرے اسٹوڈنٹ تھے ان کو اس دوران ویزا کے لیے کال آ گئی تھی، ای میل ان کو ریسیو ہو گئی تھی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو اپنی ویزا اپلیکیشن کے لیے ایمبیسی آئیں ود دیز ڈاکومنٹس. وہ لسٹ بھی انہوں نے بھیجی، ویزا اپلیکیشن فارم بھی بھیجا، ڈی او وی چیک لسٹ بھی بھیجی، ای میل میں ساری اٹیچمنٹس انہوں نے بھیجی کہ یہ ڈاکومنٹ لے کے تو آپ ایمبیسی جو ہے وہ آ جائیں. اب چونکہ وہ آئی میٹ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے تھے، آئی میٹ دینا تھا، تو پھر یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ایمبیسی کو لکھیں کہ ابھی مجھے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، میرا لاہور میں ایگزام ہے، 9 سپتمبر کو ایگزام ہے، تو مجھے ایگزام کے بعد ویزا چاہیے. تو سیم انہوں نے اسی ای میل کو رپلائی کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے، آپ آئی میٹ کوالیفائی کر لیں، اور آئی میٹ آپ کا کوالیفائی ہو جائے اس کے بعد آپ ایمبیسی سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کو ویزے کے لیے اپوائنٹمنٹ دوبارہ سے دے دیں گے. ٹھیک ہو گئی بات. تو جو لوگ آئی میٹ لاہور کے لیے رجسٹر کیے ہیں اور انہوں نے وہ اپنی پری انرولمنٹ بھی بھیج دی ہوئی ہے، تو ہوپ فلی ان کو آئی میٹ سے پہلے ویزا اپلیکیشن کی کال آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر وہ غور سے دیکھیں گے تو ان کو جو ویزا فارم ہوگا وہ ٹائپ سی ہوگا، ناٹ ٹائپ ڈی. ٹھیک ہے، ویزا اپلیکیشن فارم ٹائپ سی دیا ہوگا، ٹائپ ڈی نہیں ہوگا اس میں. خیر مطلب اینی ہاؤ وہ اس کو ٹائپ سی کو ٹائپ ڈی میں وہ خود بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹائپ سی فل کر کے لے کے جائیں اور اسی پہ آپ کو 365 ڈیز کا ویزا دے دیں. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اٹالین کونسلیٹ جدہ میں. ہم فل کر کے لے کے گئے تھے ٹائپ ڈی فارم، اس نے کہا نہیں جی یہ ٹائپ سی دوبارہ سے فل کریں، اور اس پہ اس نے 365 ڈیز کا ویزا دیا، اسٹوڈنٹ ویزا. سو دے کین ڈو اٹ. لیکن بیسیکلی وہ ہے ان کے لیے جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، جنہوں نے فیس پے کر دی ہوئی ہے. آئی میٹ اسٹوڈنٹ اگر اس اپرچونیٹی کو ویل کرے گا تو اس کو ایمبیسی کچھ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، وہ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے جی جائیں، واپس جائیں، آپ کی اپلیکیشن کو ہم انٹرٹین نہیں کر رہے، آئی میٹ کوالیفائی کریں، ایڈمیشن لیں، اس کے بعد آئیں. تو ہوپ فلی میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں کہ آپ نے آئی میٹ پری انرولمنٹ جو ہے وہ ایمبیسی میں کیوں بھجوانی ہے. تو چلیں جی، پھر اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.